الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ علمی مذاکرہ چینل کے پروگرام فکر اسلامی میں آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر فن تعمیر اور انسان کے لیے تفریح اور فنون لطیفہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے، اسلامی تہذیب جو ہے اس کے اندر جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور اس کا ایک دوسرا حصہ جو انسان کے لیے اور انسان کی مزاج اور فطرت کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ ہے کہ انسان کو خوشی کے مواقع ملنے چاہیے، اور اس کے اندر ایسے جذبات ہیں کہ جو خوشی سے اس کو بہتر کرتے ہیں اور اس کے مزاج کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر دونوں قسم کے جذبات رکھے، خوشی کے بھی اور افسوس کے بھی یا غم کے۔ تو انسانی طبیعت جو ہے وہ خوشی کو زیادہ پسند کرتی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے خوشی کے مواقع جو ہیں ان کو فطری طور پر پیدا کر دیا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خوشی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے جو تعلیمات دی ہیں اس کے اندر مختلف خوشی کے ایام رکھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے اندر عیدین ہیں، یہ عیدین جو ہیں یہ اصل میں خوشی کے تہوار ہیں۔ اسی طرح سے اسلامی تہذیب کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملنا اور خوش ہونا، شادی بیاہ کی رسومات، یہ خوشی کے تہوار ہیں۔ اور اگر آپ دیکھا جائے انسان کا جو آغاز ہوتا ہے پیدائش سے انسان جو ہے وہ خوشی کا دن مناتا ہے۔ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ خوش ہوتا ہے، تو اس لیے اس خوشی کے اظہار کے لیے اسلام نے عقیقے کی رسم رکھی ہے۔ عقیقہ عربوں میں تھا اور اسی کو اسلام نے اختیار کیا، اور یہ ایک سنت ہے کہ عقیقہ کی رسم کی جائے، اس پہ خوش ہوا جائے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ملنے والوں کو جمع کر کے اپنے بچے کی خوشی منائی جائے۔ اور اسی طرح سے پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مختلف ایام میں خوشی کے دن منائے جاتے ہیں۔ تو اسلامی تہذیب کے اندر خوشی منانا اور خوشی کے طور طریقے جو ہیں یہ بھی تہذیب کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اس کے اندر اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ جب خوشی میں یا تہوار میں ہو تو آپ جو ہے وہ اللہ کو بھی یاد رکھیں اور بندوں کو ایک ساتھ بھی اچھا تعلق قائم کریں، اور آپ خوش ہوں، کھائیں پئیں، کھانا اچھا کھائیں، اچھا پہنیں اور اچھا لباس زیب تن کریں، اور لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں اور ان کے ساتھ اچھا کلام کریں، اور ان کے ساتھ آپ یعنی خوش گفتار ہوں، اچھی گفتگو کریں۔ اور پھر اسی طرح اسلام ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ اسلامی تہذیب کے اندر خوشی کے تہوار کے اندر آپ اپنے وسائل کے مطابق سادگی سے ہی لیکن ان کو منائیں۔ یعنی اسلام نے ہمیں فضول خرچی سے تو منع کیا ہے، لیکن اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ اپنے تہواروں کو منانے کا اور اپنے خوشی کے لمحات کو منانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر جو فنون لطیفہ کہ ایسی آرٹ، ایسی پینٹنگز اور ایسی چیزیں جو انسان کی طبیعت کے اوپر، انسان کے مزاج کے اوپر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں، خوشگوار ہوتی ہیں، ان کو بنانے کا، ان کو لگانے کا اس کی ترغیب دی ہے۔ اور آپ دیکھیے اسلامی تہذیب کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو، فطرت کو اپنے سامنے لے کر آئیں۔ آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ اپنا صحرا ہے، ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں آپ ان لینڈسکیپ کی پینٹنگ کریں، آپ ان کی تصویریں بنائیں، آپ ان کو اپنے گھروں میں سے لگائیں، اپنے دفاتر میں لگائیں اور اپنے کام کاج کی جگہ پہ لگائیں۔ آپ ان چیزوں کو، ان پینٹنگز کو جب دیکھیں گے تو یہ آپ کی طبیعت کے اوپر، آپ کے مزاج کے اوپر اچھے اثرات مرتب کریں گے۔ تو اسلامی تہذیب جو ہے وہ ان فنون لطیفہ کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز بنائیں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ سجائیں اور خوبصورت انداز میں لگائیں۔ اسی طرح اسلامی تہذیب کے اندر فن تعمیر یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور مسلمانوں نے ہمیشہ ایسی عمارتیں تعمیر کی ہیں جو تاریخ کے اندر اپنا ایک نام رکھتی ہیں۔ تو مسلمانوں نے اچھی عمارتیں بنانا، اچھی عمارتوں کو تعمیر کرنا اور ان کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا، یہ مسلمانوں کا فن تعمیر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے جتنی بڑی عمارتیں بنائیں آج بھی ان کے نام ہیں۔ الحمرہ یہ بہت بڑا، یعنی الحمرہ جو ہے یہ مسلمانوں نے اسپین کے اندر ایک بہت بڑا محل بنایا، ایک بہت بڑی سیرگاہ تھی کہ جہاں پر لوگ آج بھی جاتے ہیں، الحمرہ کی سیر و تفریح کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی جو ہے نا آرٹ کا، یہ مسلمانوں کی فن تعمیر کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں بادشاہی مسجد لاہور، بادشاہی مسجد دہلی اور شاہی قلعہ، یہ سارے مسلمانوں کے فن تعمیر کے شاہکار ہیں۔
تو مسلمانوں نے فن تعمیر کے اندر بھی بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی تہذیب کے اندر وہ چیز لے کے آئیں جو اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتی ہو، یعنی جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو اور اس کے اندر ہمیں اسلامی افکار اور اسلامی فکر کی جھلک بھی نظر آتی ہو۔ اور جو مسلمان حکمران تھے ان کے دفاتر اور ان کے جو سیکریٹریٹ اور ان کی جو بیٹھنے کی جگہ تھیں، ان کی تعمیر کے اندر بہت اعلیٰ فن تعمیر کو اختیار کیا گیا۔ تو اس فن تعمیر کی بنا پر مسلمانوں نے دنیا کو بتایا کہ اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے وہ کوئی پسماندہ نہیں ہے بلکہ جدید ہے۔ اسلام جدید چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اسلامی فکر کے اندر جدید خیالات اور فکر جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پیش کی جاتی ہیں، جس سے معاشرہ جو ہے وہ آگے ترقی کرتا ہے۔ اسلامی فکر جو ہے وہ ترقی کا نام ہے، وہ آگے بڑھنے کا نام ہے، وہ کہیں رکے رہنے اور ٹھہر جانے کا نام نہیں ہے۔ تو اس لیے فن تعمیر کے اندر بھی ہمیں اسلامی تہذیب کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ایسی تعمیرات کرنی ہیں، ایسی عمارتیں بنانی ہیں جو مسلمانوں کی فکری اور علمی مسلمانوں کی بلندی کو ظاہر کرتی ہوں۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کے ہاں جو تہذیب و تمدن کے اندر ایک اہم چیز ہے وہ ہے کہ علم کی ترویج و اشاعت۔ اسلامی تہذیب جو ہے وہ علم کی ترویج و اشاعت پہ بھی زور دیتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں دیکھیے کتب خانے، لائبریریز اور علم کے مراکز بنائے گئے، تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، اور ایسی جگہوں پر جہاں پر بھی چند لوگ آباد تھے انہوں نے وہاں پر تعلیم گاہ بنائی، درس گاہ بنائی، اور اس درس گاہ کے اندر تعلیم دی گئی، ہنر سکھایا گیا، فن کی تعلیم دی گئی، اور وہاں پر لائبریریز بنائی گئیں، وہاں کتب خانے بنائے گئے، اور انہی کتب خانوں کے اندر سینکڑوں ہزاروں کتب ہوا کرتی تھیں۔ اور یہ مسلمانوں کی تہذیب کا ایک بڑا خاصہ ہے کہ کتب خانے قدیم آج بھی دنیا کے اندر اس بات کی علامت ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کتب خانوں سے اپنے علم کی ترویج بھی کرتے تھے، اور اس علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے ترقی بھی کی ہے۔ اور مسلمان جہاں ہوگا وہاں کتاب ضرور ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے۔ القرآن، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے احادیث جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور پھر اسی طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتب، اور اسی طرح سے ریاضی، الجبرا، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور سیاسیات، معاشیات، تمام علوم کی کتب جو ہیں وہ ان کے کتب خانوں کے اندر موجود ہوتی تھی۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کا جو عروج کا دور تھا، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ماضی سے ہم نے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنے مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اسلامی تہذیب یہ کہتی ہے ہمیں کہ ہم کتب خانوں کی تعمیر کریں، لائبریریز بنائیں، اور ان لائبریریز میں بیٹھ کر علم کی ترویج و اشاعت کریں۔ آج دیکھیے مسلمان معاشروں کے اندر کتاب کے ساتھ تعلق بہت کم ہو گیا ہے۔ آج ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، ہم جتنا بھی آگے چلے جائیں، لیکن ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ، اپنی لائبریری کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ تو اسلامی تہذیب کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتب خانے قائم کریں، لائبریریز قائم کریں، اور ہم اپنی درسگاہوں کے ساتھ بھی، اور درسگاہوں کے علاوہ شہر کے اندر رہنے والے شہریوں کے لیے بھی کتب خانے بنائیں، لائبریریز بنائیں، اور ان کے لیے دارالمطالعہ بنائیں، وہاں بیٹھ کر وہ آ کر مطالعہ کریں۔ اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں جب مسلمانوں کا دور اقتدار تھا، حکومت تھی، مفت اور فری تھیں، ان کی کوئی فیس نہیں ہوتی تھی، ان کے اوپر کوئی چارجز وصول نہیں کیے جاتے تھے، اگرچہ کہ آج ان کے چارجز بھی ہیں، فیسیں بھی ہیں، لیکن یہ بہت کم ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں تو آج ہم اسلامی تہذیب کے اس نمایاں پہلو کو اپنے ہاں لا سکتے ہیں، اور آج ہم اپنے معاشروں کے اندر، اپنی سوسائٹیز کے اندر، اپنے شہروں کے اندر، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر لائبریریز کو بہتر بنائیں، جہاں پہلے سے قائم ہیں اس کو ترقی دیں، اور جہاں پر قائم نہیں ہے وہاں پر ان کو قائم کریں، اور لائبریری کے قیام سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلامی تہذیب و تمدن کی عکاسی کرے گا۔ تو آئیے ہم اپنے معاشروں کے اندر فنون لطیفہ کو بھی، لائبریریز کو بھی، عمارتوں کو بھی، اور اسی طرح سے خوشی اور کے جو تہوار ہیں ان کو بھی لائیں۔ معاشرے کے اندر ہم خوشی کی چیزوں کو لانے کے لیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اچھے سے اچھے کام کریں۔ تو جب ہم معاشرے کے اندر صفائی رکھیں گے، معاشرے کو صاف ستھرا رکھیں گے، تو اس سے بھی لوگوں کی طبیعت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جب ہم معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، پیار و محبت سے پیش آئیں گے، تو اس سے بھی اسلامی جو تہذیب ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ تو اسلامی تہذیب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر معاملات کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو نیک اعمال کرنے کی تلقین کرتی ہے،
قرآن مجید نے بھی بار بار یہی بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کریں، اعمال صالحہ کریں۔ تو اعمال صالحہ سے اسلامی تہذیب بہتر ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد آپ کا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسلامی تہذیب کے عناصر پر عمل کرنا اور ان کو معاشرے کے اندر پھیلانا۔ اس میں خوشی بھی ہے، اس میں تہذیب و تمدن کے اندر جو ہے نا فنون لطیفہ بھی ہے، اس کے اندر معاشرے کے اندر جو ہے تعلیم بھی ہے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کرنا بھی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلامی تہذیب صرف کسی ایک چیز کا نام ہے، یا چند عبادات کا نام ہے، یا چند رسومات کا نام ہے۔ نہیں، اسلامی تہذیب کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اسلامی رسومات ہیں، اور وہ اسلامی تہوار ہیں، اور وہ عمارتیں ہیں، وہ تعلیم گاہیں ہیں، وہ لائبریریز ہیں، اور وہ انسان کے رویے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر خوشی لے کر آتے ہیں اور خوشی کے ذریعے انسانوں کو خوش رکھتے ہیں۔ تو جس معاشرے کے اندر خوشی ہوگی وہاں پر خوبصورتی ہوگی، وہاں پر جو ہے نا خوبصورت چیزیں ہوں گی، جمیل اور حسین چیزیں ہوں گی، تو یہ چیز معاشرے کو بہتر کرے گی۔ تو آئیے ہم اپنے معاشرے کے اندر اسلامی تہذیب کی بنیادوں کو سمجھ کر اور اس کے عناصر کو قائم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ بن سکے۔ بہت شکریہ۔